صیغہ جو متکلم ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اور معنی ہے بنانا، اور باب فتح یفتح جعل یجعل۔ چلو بھائی، جعلنا نحویت کی طرف آ جائے۔ جعلنا مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ ہاں جی، مرکب ہے حضرت، مفرد ہے، مرکب ہے۔ کیا مرکب ہے جی۔ مرکب ہے؟ تو مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی استاد جی، دو ہے۔ دو ہے۔ کوئی اور ساتھی بتائیے، مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے حضرت۔ ہاں جی، ہم، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ہاں، تو ان دونوں قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ جعلنا مرکب غیر مفید ہے جی۔ بھائی مرکب مفید نہیں ہوگی، غیر کیا ہے؟ مفید نہیں ہوگی استاد محترم۔ مفید، وجعلنا اور بنایا ہم کیونکہ نے۔ بات جی جی، یہ بھی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے اس کی نا۔ ہاں، بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ جی جی، اچھا، تو مرکب غیر مفید نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ مفرد مرکب میں سے پھر بتاؤ، شاباش۔ مرکب ہے حضرت، اور مرکب کی پھر دو قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی فائدہ، خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ تو وجعلنا بنایا ہم نے، کیا چیز بنائی ہم نے؟ کوئی بات واضح نہیں ہو رہی نا۔ ہاں، تو پھر اگر یہ مرکب غیر مفید ہے تو مرکب غیر مفید کو کون سی قسم ہے؟ جی، کوئی اور شاید ساتھی جی بتائے۔ مضاف ہے۔ فعل یہ تو ماضی ہے، اور فعل ماضی تو مضاف نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا، کوئی اور ساتھی بتائے۔ یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، کیا ہے؟ مفرد حضرت، اس ہاں، میں اس کے دو معنی نہیں آ رہے، ہم نے بنایا۔ لفظ ایک ہے نا، ایک معنی بدل کر ہم نے بنایا۔ جی جی، ہاں، تو مفرد کی کون سی قسم ہے؟ استاد حضرت جی یہ فعل ہے۔ حضرت یہ مرکب نہیں بنا، جعل اور نا دو الفاظ سے نہیں بنا یہ؟ یہ نہیں، یہ تو ایک لفظ شمار ہوتا ہے نا۔ اچھا، اگر ہاں، صرف استاد جی جعل ہوگا، جعل وہ ایک ہوگا نا، اور نا اس کے ساتھ اگر ہم لگائیں گے تو جعلنا ہو، جعلہ ہو پھر آگے کم ضمیر ہو، جعلکم ہو یا جعلک ہو، تو پھر یہ مفرد کی کون سی قسم بنتی ہے؟ استاد جی فعل، ہاں، کون سی قسم؟ فعل فعل۔ ہاں، فعل۔ چلو، پھر ماضی ہے، پھر آگے مورب مبنی میں سے کیا بنے گا یہ؟ استاد جی معرب۔ نہیں، مورب نہیں۔ یہ مبنی فعل ہے، ماضی ہے تو استاد یہ مبنی ہے مبنی پھر۔ ہے، مبنی۔ مبنی ہاں، ہے۔ مبنی بنے گا، ٹھیک ہے۔ استاد جی مبنی کی مبنی ایک کیسے؟ قسم ماضی ہے، تو پھر ماضی کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ چلو آگے، النہار، النہارا اس سمے جی اسم، اس کی اسم کیا ہے گیا۔ علامت؟ یہ کیا مفرد ہے یہ بھی۔ ہاں، الف لام ہے، اسم کی 11 علامت ہے، ان علامات میں سے یہاں پہ الف لام ہے۔ پھر آگے مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ مورب ہے حضرت۔ ہاں، مورب ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے، معرفہ نکرے میں سے کیا ہے؟
یہ جی معرفہ ہے معرفہ حضرت. الف نان ہاں داخل الف لام داخل ہے. چلو ٹھیک. نہار، نہار کا معنی کیا ہے؟ جی دن. یہ دن رات. دن. دن یہ دن، ہاں دن. تو وجعلنا النہار، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے اور دن بنایا بنایا حضرت. ہم نے رات، اور ہم نے بنائی رات دن. دن ہاں، بنایا. ہم نے بنایا دن کو، اور ہم نے بنایا دن کو. جی دن. آگے معاشن، تو معاش. معاشن اسم فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اس میں یہ استاد جی اسم ہے حضرت. ہاں تنوین اسم داخل. تنوین. چلو اب آگے معرب مبنی میں سے کیا ہے یہ؟ یہ مورب ہے حضرت. ٹھیک ہے، معرب ہے. ہاں آگے ہاں معرفہ نکرے میں سے کیا بنے گا؟ جی معرفہ. یہ معرفہ ہوگا. چلو معرفہ. جی نہیں معرفہ نہیں معرفہ ہے، نکرا ہوگا جی. نکرہ ہے. نکرہ. نکرہ ہے. تو معاشن اس کا ترجمہ ہے کہ معاش کے لیے. اب اچھا. اس ترجمہ کو، اور ہم نے بنایا دن کو معاش کے لیے. چلو اب نیچے. جی ایسے جی 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 استاد. ہاں نیچے آ جائے. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل، إن يوم الفصل، إن میں ترکیب تحقیقی کیجیے. ہاں ان مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ یہ مفرد مفرد ہے حضرت. ہاں مفرد ہے. مفرد کی کتنے قسم ہیں؟ تین استاد جی. تین. تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ استاد جی یہ حرف ہے. حرف ہے. چلو معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے. ٹھیک. آگے تو عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی. پھر عامل جی لفظی کی قسمیں حروف، افعال، اسماء. پڑھا ہے نا نحومیر میں؟ عامل لفظی کی تین قسمیں حروف، افعال، اسماء. اور پھر وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والا ہے اس کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسم. ہاں تو کوئی سا تین سنا سکتے ہیں کہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ یہ حروف افعال اسمیہ. نہیں وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والا ہے اس کی ہی 5 قسمیں. نمبر 1 حروف جر، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل. جی استاد. ٹھیک. لام. نمبر حروف مشبہ. نمبر 3 کیا ہے؟ ما ولا مشبہ بلیسا. نمبر 5 حروف ندا. حروف ندا. یہ جو 5 قسم ہے یہ ہے وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں. تو جو ان ہے یہ دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ کیا عمل کرتا ہے؟ منصوب اور خبر شو. ہاں اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتا ہے. یعنی جو حروف مشبہ بالفعل ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. مبتدا کو اسم، مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع. ٹھیک ہے. تو مبتدا اس کا اسم بنتا ہے اور خبر بنتا ہے. جس طرح کہ ان زیدن قائم، ان زیدن قائم. اور ان کا معنی ہے بے شک، اور ان تحقیق کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جی چلو تو ان نے آگے یوم کو نصب دیا ہے. یوم، اب یوم کیوں منصوب ہے؟ ان کی وجہ سے. انہیں کی وجہ سے.
हाँ, ये इन्ना के इसम होने की वजह से ये बनता है, इन्ना का इसम, और इन्ना का इसम मंसूब होता है, लिहाजा यौम इन्ना के इसम होने की वजह से मंसूब है। आ गया यौम अल फसल, यौम अल फसल तो यौम अल फसल ये मुफरद मुरक्कब में से क्या बनेगा? ये फसल मुरक्कब होगा हजरत। हाँ, मुफरत है। मुरक्कब। तो मुरक्कब की कौन सी किस्म है? मुरक्कब इजाफी होगा जी। मुरक्कब की दो किस्में है ना, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद। जी 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 जी। हाँ, तो ये मुरक्कब मुफीद है कि गैर मुफीद है? ये गैर मुफीद है जी। हाँ, गैर मुफीद है। फिर गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? अ, उसकी चार चार मुरक्कब किस्में इजाफी। देते ये तीन हाँ, किस्में हैं। हाँ, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब माना सर्फ, मुरक्कब बिनाई, जी मुरक्कब तौसीफी। ठीक है। जी। तो ये कौन सी किस्म है? ये हजरत मुरक्कब इजाफी होगा। हाँ, पहली किस्म है मुरक्कब इजाफी। जी जी। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं? तारीफ कर लो। हाँ, एक इसम दूसरे इसम की तरफ मुजाफ हो, पहले को मुजाफ और जी दूसरे को मुजाफ इलैह कहता है, और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ठीक है। तो जी जी। यौम इजाफत है फसल की तरफ, और यौम मुजाफ है, और अलफसल तरकीब में बनेगा मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अलफसल क्यों मजरूर है? मजरूर होने की वजह वजह क्या है? मुजाफन इलैह होने की वजह से। हाँ, अलफसल मजरूर है मुजाफ इलैह होने की वजह से। बिल्कुल ठीक। जी। चलो, तो मुजाफ और मुजाफ इलैह में अरबी में तर्जमा कहाँ से शुरू होता है? मुजाफ इलैह को पहले करेंगे, मुजाफ का बाद में करेंगे। हाँ, तो तर्जमा शुरू होता है मुजाफ इलैह से। तो अब यहाँ पे तर्जमा हम कैसे करेंगे? अल फसल का माना होगा फैसला। जी जी। फैसले का दिन। हाँ, बेशक फैसले का दिन। इन का माना है बेशक, और इन तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब जी जी। तर्जमा कैसे करेंगे? बेशक फैसले का दिन। हाँ, बेशक फैसले का दिन। ठीक है। चलो, तो आगे कान मी का खाना पड़ा है अफान नाकसा। चलो, अब काना। हजरत, अब हजरत नफा नाकसा मेरे ख्याल नहीं पड़ा है ना, अफान नाकसा अफान मुकारबा। कान सारा ज़ल्ल बात अस्बह अज़हा अमसा नहीं पढ़ा गादा। जरा। चलो ठीक है, आगे जरा पढ़े। नहीं पढ़ा। यौम युनफख़ फिस्सूर, यौम युनफख़ युनफख़ फिस्सूर। तो हजरत ये काना का जो लफ्ज है, काना, ये माजी का मैंने देखा, या मुजारे में भी इस्तेमाल हो सकता है, मुस्तकबिल में। ये कान कभी ताम होता है और कभी नाकिस होता है। जब फिर नाकिस हो तो फिर इसका इसम मंसूब होता है और खबर, इसम मरफू होता है और खबर मंसूब होता है। इंशाल्लाह आगे आ रहा है ठीक है। अफ़ाल ताम के बाद। कान ज़ैदुन क़ाइमन कुरान में है ना, और कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। तो यहाँ पे जी जो जी। कान है, ये फिर नाकिस है। इसके लिए एक इसम चाहिए और एक खबर। जिस तरह की इन्ना हरूफ मुशब्बह फेल के लिए इसम और खबर चाहिए, इस तरह काना के लिए भी इसम और खबर चाहिए। ठीक है। चलो, अब आगे पढ़े। यौम युनफखु फिस्सूर फतअतून अफवाजा। युनफखु, तो युनफखु कौन सा सिगा है? मुजारे का हजरत। हाँ, पहले सिगा बताए कि वाहिद का है, तस्निया का है। अरे वाहिद। मजहूल का है हजरत, ये वाहिद मुजक्कर का। हाँ, वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है। और बहस, बहस बास इस बात। फेल मुजारे मजहूल। हाँ, माशाल्लाह, फिल मुजारी मजहूल अहसन। चलो, तो अब ये कौन सा बाब है?
حضرت فاتح فتح یفتح ہو. یفتح. ہاں فتح یفتح. ٹھیک ہے. چلو بھائی فتح یفتح ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ پونکنا. پھونکنا حضرت. ہاں پونکنا. چلو تو پونکنا. تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا مضارع مجہول کا؟ وہ حضرت پھونکا پھونکتا جائے گا. ہے. ہاں پونکا جائے گا. پونکا جائے گا. چلو. ہاں تو اب ابھی آپ لوگوں نے سر پڑھی ہے تو اب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ینفخو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ پونکا جائے گا. تو اب یہ معنی بالکل ہمارے اصول کے مطابق ہے، اس لیے کہ یہ پونکا جائے گا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور ینفخو مجہول کا صیغہ ہے. چلو آگے. الصور. فی حرف جر ہے حضرت، ہاں اور یہ اپنے آنے والی بات کے اسم کو زیر دے گی. ہاں السور اسم ہوگا. ہاں اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ جی الف لام کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. آگے. فی الصور. جی اور فسور، تو مجرور کیوں ہے؟ یہ حرف جر کی وجہ سے، فی ہاں فی کی وجہ فی کی وجہ سے یہ مجرور ہے. بالکل ٹھیک ہے. سور. تو سور کا ترجمہ پہ سور ہی کریں گے، تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ پونکا جائے گا. سے سور میں. ہاں آگے. فتأتون افواجا. تأتون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور اتا یأتی یہ باب ضربہ یضربو ہے، اور یہ محمود الفا اور ناقص یائی ہے. لیکن آپ لوگوں نے یہ پڑھا نہیں ہے تو دوسری کتاب میں انشاءاللہ پڑھیں گے. محمود الفا اور ناقص واوی ناقص یائی اجوف. ٹھیک ہے. تو یہ وہیں سے گئے. آگے. افواج. حضرت یہ جو فا اس کے ساتھ ہے، صرف فا زبر فا، تو یہ حرف ہوگا یا اس کا علادہ سے میں نہیں ہوگا؟ یہ جو فا ہے نا، جی جی. تو یہ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی حرف عطف بنتا ہے، اور کبھی شرط کے جواب میں ہوتا ہے، اور کبھی فصیحیہ ہوتا ہے. اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ نحوی ختم ہو جائے تو جو چلیے سمجھ میں آ جائے گا. جی یہ جزاک اللہ. یہ تورا کے ساتھ نہیں ہے، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی صحیح چلو ہے. آگے. وفتحت السماء. جو صیغہ ہم نے پڑھے نا، تو ہم ان صیغوں میں جرا کریں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آسان بھی ہوگا، سمجھ میں بھی آ جائے گا. فتحہ. تو اب بتائے فتحہ فتحت کون سا جگہ ہے؟ حضرت واحد مونس غائب کا ہاں واحد مؤنث غائب. اور بحث مجہول سے ہے جی. جو اس بات فی الماضی مجہول. چلو. فتحہ فتحہ فتحو فتحت. تو باب کون سا ہے؟ فاتح یفتح حضرت. ہاں فتح یفتح. چلو ٹھیک ہے. اب آگے. تو معنی کیا ہے اس کا؟ حضرت فتحت. حضرت کھولے. السماء کے ساتھ معنی دے گا نا جی، دونوں ملائیں گے تو. یہ فتح کا معنی فتحت کیا ہے؟ جی فتح کھولنا کا حضرت. معنی حضرت کھولنا، کھولی گئی ہاں حضرت کو، کھولی گئی بولنا. وہ ایت عورت. ٹھیک ہے. تو السماء. تو فتوحات مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کی 3 قسم میں سے فی الحرف میں سے اسم ہے. ٹھیک ہے. اور مورب مبنی میں سے مبنی ہے، اس لیے کہ ماضی ہے.
اور آگے السماء، تو یہ جو فتحہ ہے یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کے لیے نائب فاعل آتا ہے. السماء فتحہ کے لیے نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ فعل معروف کے لیے فاعل ہوتا ہے نا، فعل مجہول کے لیے پھر نائب فاعل ہوتا ہے. حضرت آپ السماء. کی آواز حضرت آپ کی آواز تھوڑی کم کم ہے، تھوڑی سی مجھے کم آ رہی ہے، پتہ نہیں ہے. السماء، السماء کا ترجمہ ہے آسمان، اور السماء اسم ہے، الف لام ہے، اور معرفہ ہے، اور حضرت معرب جمع ہے. بھی ہے. جی حضرت جمع کا صیغہ ہے السماء. یہ سماع صیغہ نہیں ہے، سماع اسم ہے اور جی ہے اسم جمع. ہے حضرت، جمع کا اسم ہے. السماع یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صیغہ نہیں ہے، مسئلہ اسم ہے. اسم کی علامات الف لام ہے. حضرت اسم کو صیغہ نہیں کہہ سکتے، صیغہ کے معنی تو لفظ کے ہوتے ہیں نا جی. اسم الگ ہوتا ہے اور صیغہ فعل ہوتا ہے نا، فعل کا ہوتا ہے صیغہ. ٹھیک ہے. حضرت صیغہ کے معنی لفظ کے ہوتے ہیں. کیسے صیغہ کا معنی لفظ؟ حضرت صیغہ کے کیا معنی ہے؟ جب جب فعل آ جاتا ہے نا، فعل، تو پھر سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے اور کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور جب اسم آ جاتا ہے تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اسم فی الحرف میں سے کیا ہے. اگر اسم کی کوئی علامت ہو تو اسم ہوگا. تو اب السماء یہ فعل بھی نہیں ہے اور صیغہ بھی نہیں ہے، یہ اسم ہے، اور اسم کی علامات الف لام ہے. اب السماء اس کا ترجمہ ہے آسمان، اور یہ فتحہ کے لیے نائب فاعل بنے گا. آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں، فتحہ کا معنی کیا ہے؟ فعل مجہول. حضرت یہ کھولی حضرت کھولی گئی ہے تو مؤنث کے لیے کھولا گیا ہے، نہیں حضرت؟ ہاں، حضرت فتحت السماء، آسمانوں کو کھولا گیا. ہاں، یہاں پہ جو فتحہ ہے نا، اس کا ترجمہ یہاں پہ ہوگا مستقبل کا. یہ آسمانوں کو کھول دیے جائیں گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا. حضرت یہ تو صیغہ تو ماضی کا ہے نا جی یہ. ہاں، ماضی کا تو یہاں پہ مستقبل کا معنی ہوگا. قرآن میں جگہ جگہ ایسے صیغے ہیں کہ ماضی کے صیغے ہے اور اس کا معنی مستقبل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. حضرت ان کی پہچان کیا ہے؟ کوئی علامت بھی ہے کہ کہاں معنی ماضی کا کرنا ہے اور کہاں مستقبل کا معنی کرنا ہے؟ کیونکہ مضارع میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ مستقبل انشاءاللہ حاضروں جب کے ہم معنی کرتے انشاءاللہ ہم ترجمہ شروع کریں گے نا، تو اس وقت پھر بتائیں گے کہ اس موقع پہ مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے اور اس موقع پہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب مستقبل کے معنی میں ہو تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلو اب تو ہیں. اجرا ہے نا، اجرا کے متعلق ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ اجرا میں ہماری مہارت پیدا ہوگی، اور ہمارا جو صرف اور نحو ہے وہ جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اجرا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا ہوا سبق ہوتا ہے وہ پکا ہو جائے. چلو، اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا اجرا کا. سب حضرات آپس میں اجرا کر لیا ابھی. ٹھیک ہے، السلام علیکم.